اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات بساتین وعیون تجری فیہا ویقال لهم ادخلوها بسلام اے سالمین من کل مخوف او ما سلام اے سلموا وادخلوا آمنین من کل فزع ونزعنا ما في صدورهم من غل حقد إخوانا حال منهم على سرر متقابلين حال أيضا أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم لا يمسهم فيها نسب تعب وما هم منها بمخرجين أبدا نبئ خبر يا محمد عبادي انی انا الغفور للمؤمنین الرحیم بهم وان عذابی للعصاة هو العذاب العلیم المؤلم ونبئهم عن ضیف ابراہیم وهم ملائکة اثنا عشرة او عشرة او ثلاثة منهم جبریل اذ دخلوا عليهم فقالوا سلاما اي هذا اللفظ قال ابراهيم لما عرض عليهم الاكل فلم ياكلوا انا منكم وجلون خائفون قالوا لا توجل لا تخف انا رسل ربك نبشرك بغلام عليم ذي علم كثير هو اسحاق كما ذكر في هود قال ابشرتموني بالولد على ان مسني الكبر حال اي ما مسه اياي فبما فبأي شيء تبشرون استفهام تعجب قالوا بشرناك بالحق بالصدق فلا تكن من القانتين الآيسين قال ومن أي لا يقنط بكسر النون وفتحها من رحمة ربه إلا الضالون الكافرون. لغات دیکھیے. المتقین متقی کی جمع سالم ہے. اتقا یتقی اتقا باب افتعال سے پرہیز کرنا. متقین پرہیز کرنے والے. عیون یہ عینن کی جمع ہے، اس کے معنی چشمے. اور نزعنا فعل مضارع سے کا جمع نزعنا فعل ماضی سے کا جمع متکلم. نزع ینزع نزعا اس کے معنی کھینچنا نکالنا. سرور یہ سریر کی جمع ہے، تخت. نصب اس کے معنی تھکاوٹ. آگے ہے نبئ فعل امر واحد مذکر حاضر. نبأ ینبئ تنبیہ باب تفعیل سے خبردار کرنا. وجلون وجل کی جمع سالم ہے، ڈرنا ڈرنے والے. یہ صفت کا صیغہ ہے، اس کی جمع وجال بھی آتی ہے. وجلون کی جمع سمع سے مصدر آتا ہے وجلن ڈرنا گھبرانا. قانتین قانت کی جمع ہے نا امید، یہ سمع سے آتا ہے. قانت یقنت قنوتن نا امید ہونا. ترجمہ دیکھیے. بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں میں یعنی باغوں میں ہوں گے اور اس میں جاری ہونے والے چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، یعنی ہر خوفناک چیز سے سالم محفوظ ہو کر، یا سلام کے ساتھ یعنی سلام کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. سلام کرو اور داخل ہو جاؤ ہر گھبراہٹ کی چیزوں سے مامون ہو کر، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں سے کینے وغیرہ کو، درا حالے کہ وہ سب کے سب بھائی بھائی ہوں گے تخت پر آمنے سامنے.
یہ متقابلین بھی حال ہے، یعنی بعض کے گدی کی طرف یعنی پشت کی طرف نہیں دیکھیں گے، تخت کے ان کو لے کر چکر لگانے کی وجہ سے، اور ان کو جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچے گی، اور وہ لوگ جنت سے نکالے بھی نہ جائیں گے کبھی بھی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندے کو یہ اس بات کی خبر دے دیجئے کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں مومنوں کو اور ان پر رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی خبر دے دیجئے کہ نافرمانوں کو میرا عذاب دینا وہ دردناک عذاب ہوگا، یعنی درد تکلیف پہنچانے والا عذاب ہوگا، اور میرے بندوں کو اور ان کو یعنی میرے بندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کا واقعہ بتلا دیجئے۔ وہ فرشتے تھے جن کی تعداد 12 تھی یا 10 تھی یا 3 تھی، ان میں سے ایک حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ جبکہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سلامن کہا، یعنی یہ لفظ کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا اور ان لوگوں نے نہیں کھایا تو فرمایا کہ بے شک میں تم لوگوں سے ڈر محسوس کرتا ہوں۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈر محسوس مت کیجئے، بے شک میں تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ ہم فرشتے ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے، ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں ایک ایسے بچے کی جو علم والا ہوگا، یعنی بہت زیادہ علم والا ہوگا، اور وہ اسحاق ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا آپ لوگ ہم کو خوشخبری دے رہے ہیں اولاد کی، اس کے باوجود کہ مجھ کو بڑھاپا نے آ پکڑا ہے؟ یہ حال واقع ہے، یعنی ماں سے ہی آیا بڑھاپا کہ مجھ کو پکڑ لینے کے باوجود، فبیما، تو کس چیز کی آپ ہم کو خوشخبری دے رہے ہیں؟ یہ استفہام برائے تعجب ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم سچی خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو، سچائی کے ساتھ، لہٰذا اب نا امید کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے، یعنی نا امید کرنے والوں میں سے مت ہوئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں نا امیدی اختیار کرتا ہے اللہ اپنے رب کی رحمت سے، نہیں نا امیدی اختیار کرتے ہیں اپنے رب کی رحمت سے مگر وہی لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، یعنی کافر ہوتے ہیں۔ ماں قبل کی آیات میں گناہ گاروں کا اور ان کے واسطے عذاب جہنم کا ذکر تھا، آگے کی آیت میں پرہیزگاروں کے ثواب اور ان کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ان المتقین فی جنات بساتین وعیون تجری فیہا، بے شک متقین لوگ باغوں میں اور اس میں جاری چشموں میں ہوں گے۔ یہاں پر متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک سے بچتے رہے، یعنی ایمان والے لوگ، اگرچہ وہ فی الحال عاصی ہوں، اس لیے کہ متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو تقوی کو اختیار کرے، اگرچہ ایک ہی مرتبہ ہو، کبھی کبھی ہو زندگی میں، مگر یہ کہ عاصی جب معاصی پر اصرار کرتے ہوئے مرتا ہے تو اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب دے ایک مدت تک کے لیے، پھر نبی کی شفاعت سے اس کو معاف کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اول مرحلہ ہی میں معاف کر دے، بالکل عذاب نہ دے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ لیکن جمہور معتزلہ کی رائے یہ ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو تمام معاصی سے پرہیز کرتے رہیں، لہٰذا جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو تمام معاصی سے مسلسل اجتناب کریں۔ لیکن یہ مذہب نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے بالکل ہی باطل ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جس کی بھی موت کلمہ توحید پر ہو وہ جنت میں جائے گا کبھی نہ کبھی، اگرچہ اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔
آگے فرمایا گیا وَيُقَالُ لَهُمْ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ اے سالمین من کل مخوف او مع سلام اے سلموا وادخلوا آمنین من کل فزع، اور ان سے کہا جائے گا کہ ہر خوفناک چیزوں سے سالم ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ، یا مع سلام یعنی یا یہ کہ سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی سلام کرو اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ جنتیوں کو جو یہ حکم دیا جائے گا، یہ جنتیوں کو یہ حکم اس وقت ہوگا جبکہ ان کو ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل کیا جائے گا جنت کے اندر، ورنہ جنت میں رہنے کی حالت میں دخول کا حکم دینا تو یہ تحصیل حاصل ہے، کیونکہ جنت میں پہلے سے تو وہ ہیں ہی، پھر دوبارہ جنت میں داخل ہونے کا حکم دینے کا کیا مطلب؟ یہی کہا جائے گا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہوئے یہ حکم ہوگا کہ ادخلوها بسلام۔ اور یہ کہنے والا کون ہوگا؟ اس کے بارے میں یہ بھی احتمال ہے کہ کہنے والے فرشتے ہوں، یہ بھی احتمال ہے کہ کہنے والا اللہ ہو، اور یہ جو ہے بسلامین جار مجرور سے مل کر ادخلو کے واو فاعل سے حال واقع ہے، اے سالمین۔ یہ سلام کی تفسیر ہے سالمین، اور سلام کی تفسیر سالمین سے کر کے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے، وہ یہ کہ سلام تو مصدر ہے جس کا حمل ہا ضمیر پر ہو رہا ہے، اور ہا ضمیر یہ جنت کی طرف راجع ہے، لہذا وہ ذات ہے، ذات پر وصف کا حمل ہوتا نہیں ہے، لہذا سلام کا حمل ہا ضمیر پر درست نہیں، اس لیے کہ جنت تو ذات ہے اور سلام مصدر وصف محض ہوتا ہے، اور ذات محض مصدر یعنی ذات محض پر مصدر یعنی وصف محض کا حمل درست ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا سلام ان کا حمل ہا پر درست ہی نہیں ہوگا، پھر کیسے یہاں پر کر دیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پر مصدر بتاویل مشتق ہے، اے سالمین، اب یہ وصف مع الذات ہو گیا، اس لیے اب حمل درست ہو گیا، ذات پر وصف مع الذات کا حمل درست ہوتا ہے۔ اور آگے جو ہے مع سلام، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بسلامین میں جو با ہے یہ با مع کے معنی میں ہے، یہ با سببیہ نہیں ہے، یعنی سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی تم میں کا باز کو سلام کرتے ہوئے، یا فرشتوں کے طرف سے سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور آمنین سے قبل ادخلو مقدر لا کر اس طرف اشارہ ہے کہ آمنین ادخلو کے ضمیر سے حال ثانیہ ہے، نہ کہ بسلامین سے، اس لیے کہ عمل میں اصل فعل ہے، تو جب ادخلو موجود ہے ہی وہی آمنین میں عمل کرے گا، یہ مصدر یہ اصل نہیں ہے، لہذا سلام جو مصدر ہے یہ اس میں عامل نہیں ہو سکتا فعل کے موجود ہونے کے باوجود۔ اور آمنین کا مطلب ہے کہ ہر گھبراہٹ کی چیز سے امن ہوگا، چنانچہ جنت کی نعمتوں میں جو وہ ہوں گے ان نعمتوں کے زوال کی گھبراہٹ بھی ان کے اندر نہ ہوگی، اس سے بھی معمون ہوں گے، یعنی وہ نعمتیں ان کے لیے ہمیشہ رہیں گی۔ اب سلامین آمنین لا کر اہل جنت کے سرور کو مزید بڑھانا مقصود ہوگا، کیونکہ جب کسی نعمت کے انقطاع کا جب خیال آتا ہے تو مسرت میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن جب معلوم ہو جائے گا کہ ان نعمتوں کے زوال سے بالکل امن ہے، کبھی یہ نعمتیں زائل نہ ہوں گی، تو خوشی کا بڑھنا ایک فطری بات ہے۔ آگے ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ حِقْدٍ إِخْوَانًا حَالٌ مِّنْهُمْ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ حَالٌ أَيْضًا أَيْ لَا يَنظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ قَفَا بَعْضٍ لِدَوْرَانِ الْأَسِرَّةِ بِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں سے کینہ کپٹ کو نکال دیں گے، اس حال میں کہ وہ بھائی بھائی ہوں گے،
اور اخوانن یہ ہم ضمیر سے حال واقع ہے۔ تختوں پر بیٹھے ہوں گے اس حال میں کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ متقابلین بھی حال ہے، یعنی کوئی کسی کی گدی یعنی پشت کی طرف نہ دیکھے گا، کیونکہ ان کے تخت دائرہ کی شکل میں ہوں گے، یعنی جنتیوں کو جنت میں داخل کیے جانے کے قبل ان کے درمیان جو آپسی رنجش دنیا میں تھی، یہ سب کو بالکل صاف کر دیا جائے گا، سب کی معافی تلافی ہو جائے گی، اور اس طریقے سے پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہاں پر غلن کا لفظ آیا ہے، یہ ایک قلبی مرض ہے، جیسے حسد، کبر وغیرہ۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ مومنین کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے سارے یہ حسد، تکبر وغیرہ اس طریقے سے آپسی رنجش وغیرہ کو صاف کرنے کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ چنانچہ روایتوں سے ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ مومنین کو جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے باب جنت پر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کیا جائے گا، پھر ایک دوسرے سے اپنا اپنا وہ بدلہ چکا لیں گے یا معافی تلافی ہو جائے گی۔ اس طرح سے سب کا دل ایک دوسرے سے بالکل ہی صاف ہو جائے گا۔ اسی کو فرمایا گیا وَنَزَعْنَا۔ پھر ان کو جب بالکل معافی تلافی ہو جائے گی، ایک دوسرے کا دل ایک دوسرے سے بالکل صاف ہو جائے گا، پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اس طرح سب کے سب ایک دوسرے سے آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے، خوب محبت کریں گے۔ اور اخوانن یہ فی صدورہم کے ہم ضمیر سے حال واقع ہے، یعنی محبت اور مودت میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ اور چونکہ جس تخت پر بیٹھے ہوں گے وہ دائرہ کی شکل میں ہوں گے، اس لیے بوقت ملاقات سب کے چہرے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، کسی کا چہرہ کسی کے پشت کی جانب نہ ہوگا۔ یا یہ ہے کہ وہ تخت جس پر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے خود اس طرح کا ہوگا جو گھومتا ہوا رہے گا، اور اس طرح گھومتا رہے گا کہ ایک کی پشت دوسرے کے پشت کی طرف، ایک کی پشت دوسرے کے چہرے کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے کی طرف ہوگا، کسی کا چہرہ کسی کے پشت کی طرف نہیں ہوگا، اسی طرح وہ گھومتا رہے گا۔ اسی کو فرمایا گیا لِدَوْرَانِ الْأَسِرَّةِ بِهِمْ۔ آگے فرمایا گیا لا يمسهم فيها نصب تعب وما هم منها بمخرجين ابدا۔ اہل جنت کو جنت میں کسی طرح کی کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچے گی، اور نہ ہی وہ لوگ جنت سے کبھی نکالے جائیں گے، کیونکہ جنت تو دار الخلود ہے، وہاں سے نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہاں تو ہمیشگی رہے گی۔ آگے فرمایا گیا وَنَبِّئْ خَبِّرْ يَا محمد عبادی انی انا الغفور للمؤمنین الرحیم بہم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ایمان والوں کو بخشنے والا، ان پر رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہوں، لہٰذا میری رحمت سے نا امید نہ رہے اور میرے عذاب کا خوف نہ رکھے، کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں۔ یہاں پر دیکھو ذرا کہ اس جملہ کو 3 الفاظ سے مؤکد کیا گیا ہے، اولاً انی، ثانیاً انا، ثالثاً الغفور الرحیم کا معرب بلام ہونا۔ جبکہ آگے جو عذاب کا ذکر آ رہا ہے تو وہاں اس طرح یعنی انی انا المعذب نہیں فرمایا۔ یہ تعبیر میں فرق یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت غضب پر غالب ہے، لہذا گنہگاروں کو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اللہ کی رحمت کو بعید نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے مولا کی طرف توبہ انابت کے ذریعے متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ غفور الرحیم ہے۔
لہذا جب کسی بندے میں متعدد ایسے اوصاف ہوں جو مقتضی غضب ہوں اور ایک بھی ایسا وصف ہو جو مقتضی رحمت ہو تو وصف رحمت ہی غالب رہے گا۔ وَأَنَّ عَذَابِي لِلْعُصَاةِ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرے بندوں کو یہ بھی خبر کر دیجئے کہ میرا عذاب نافرمانوں کے لیے وہ دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا سبق ہے کہ بندوں کو خوف و رجا کے درمیان رہنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم العبد قدر عفو اللہ ما تورع عن حرام ولو یعلم قدر عذابہ لجمع نفسہ الی قتلہ۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے پاس آپ گزرے جبکہ وہ لوگ ہنسی کی محفل میں تھے، ہنس رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اتضحکون وبین ایدیکم النار۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبئ عبادی۔ آگے ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ هُمُ الْمَلَائِكَةُ 12 أَوْ 10 أَوْ 3 مِنْهُ جبریل، اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ بیان کر دیں۔ وہ مہمان فرشتے تھے جن کی تعداد 12 تھی یا 10 تھی یا 3 تھی، ان میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اس کا عطف نبئ عبادی پر ہو رہا ہے، یعنی میرے بندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیے۔ سورہ حاضہ پر غور کرو۔ سورہ حاضہ کے آغاز میں جو مضمون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس بات سے متعلق مضمون تھا، پھر اس کے بعد دلائل توحید بیان کیے گئے، پھر اس کے بعد دیکھو تخلیق آدم اور اس کے متعلقات کا بیان آیا، پھر اس کے بعد دیکھو اہل سعادت اہل شقاوت کا بیان آیا، پھر اس کے بعد اب سے بعض انبیاء کے قصے ذکر کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے واسطے یہ عبرت کا سامان بنے۔ چنانچہ یہاں پر 4 قصے بیان کیے جا رہے ہیں اختصار کے ساتھ۔ اولاً قصہ ابراہیم، پھر قصہ لوط، پھر قصہ شعیب، پھر قصہ صالح علیہم السلام۔ اس سے پہلے بھی یہ قصے سورہ ہود میں آئے ہیں، وہاں تفصیل سے آ چکے ہیں، یہاں پر اختصار کے ساتھ ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے نبئہم عن ضیف ابراہیم، یہاں پر ضیف کا لفظ ہے۔ ضیف کا معنی لغت میں ہے مائل ہونا، اور آنے والے مہمان کو ضیف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ میزبان کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کے پاس قیام کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، اور یہ ضیف مصدر ہے۔ یہ واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے واسطے بلا فرق کے استعمال کیا جاتا ہے، لہذا ضیف یہاں پر اضیاف کے معنی میں ہے۔ آگے ہے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اے ھذا اللفظ، جبکہ وہ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہا سلامن، یعنی یہ لفظ کہا۔ یہاں پر اس ظرف ہے اور اذکر فعل مقدر کا معمول ہے، اور حاضر لفظ کا مطلب ہے لفظ سلامن کہا، جس کی اصل ہے سلمنا علیک سلامن یا سلم اللہ علیک سلامن، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان کے سلام کا جواب مذکور نہیں ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے قصہ کے بعض حصوں کو بھی بیان نہیں کیا گیا، یہ بغرض اختصار ایسا کیا گیا ہے۔ آگے ہے قال ابراہیم لما عرض علیہم الاکل فلم یاکلوا انا منکم وجلون خائفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا پھر بھی وہ نہیں کھائے
تو کہا کہ بے شک مجھ کو آپ لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خوف کا اظہار کیا، اس خوف کی وجہ یا تو یہ تھی کہ انہوں نے ان مہمانوں میں اللہ کا جلال اور اللہ کی ہیبت کا مشاہدہ کیا، یا خوف کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت کا رواج تھا کہ آنے والا مہمان اگر کھانا قبول نہ کرے تو اس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ ان کا آنا نقصان پہنچانے کے واسطے ہے۔ تو چونکہ ان مہمانوں نے کھانا قبول نہیں کیا تو اس وقت کے رواج کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا اور کہا انا منکم وجلون۔ آگے ہے قالوا لا توجل لا تخف انا رسل ربک نبشرک بغلام علیم ذی علم کثیر هو اسحاق کما ذکر فی سورۃ ہود۔ ان مہمانوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، ہم تو آپ کے رب کے فرشتے ہیں، ہم آپ کو ایسے بچے کی ولادت کی بشارت دینے آئے ہیں جو بہت ہی علم والے ہوں گے، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں اس کی صراحت ہے فبشرناہ باسحاق۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم انسان رہتے تو کھاتے، ہم تو انسان ہے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم کیسے کھائیں؟ پھر آمد کا مقصد بتلایا کہ میری آمد کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک اولاد یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دینا ہے، تو اس بشارت دینے کی غرض سے ہم آئے ہیں آپ کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابشرتمونی بالولد الی ام مسنی الکبر حال اے ما مسہ ایایا فبأی شیء تبشرون، استفہام و تعجب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا آپ مجھ کو اولاد کی بشارت دے رہے ہیں جبکہ مجھ کو بڑھاپا آ گیا ہے؟ یہ حال ہے، یعنی مجھ کو بڑھاپا نے آ پکڑا ہے، تو بڑھاپا کے آ پکڑنے کے باوجود آپ مجھ کو بشارت دے رہے ہیں اولاد کی، تو آپ مجھ کو کس چیز کی بشارت دیتے ہیں؟ یہ استفہام برائے تعجب ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کا تذکرہ کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر 112 سال کی ہو گئی تھی، جس عمر میں عادتاً اولاد نہیں ہوتی ہے، اگرچہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، لہذا استفہام بطور تعجب عادت کا لحاظ کر کے تھا، نہ کہ اللہ کی قدرت کا لحاظ کر کے۔ قالوا بشرناک بالحق بالصدق فلا تکن من القانتین العائسین۔ ان فرشتوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو سچی بشارت سنا دی ہے، لہذا آپ نا امیدوں میں سے مت ہو جائیں، یعنی اس بشارت میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بالکل واقعی اور سچی بشارت ہے، لہذا آپ کو نا امید نہ ہونا چاہیے اور نا امیدی میں نہ پڑنا چاہیے کہ یہ بشارت کیسے پوری ہوگی، یعنی بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت سے لڑکا کیسے پیدا ہوگا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ قال ومن اے لا یقنتو بکسر نون و فتحہ من رحمت ربہ الا الضالون الکافرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر گمراہ یعنی کافر لوگ۔ یقنتو میں نون کا کسرہ بھی ہے یعنی یقنتو، اور فتح بھی ہے یعنی یقنتو۔ یہاں پر من کے بعد لا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر استفہام انکاری بمعنی نفی ہے، یعنی میں خدا سے نا امید نہیں ہوں، کیونکہ خدا سے نا امیدی تو گمراہوں کا شیوا ہے، کافروں کا شیوا ہے۔ خدا کی قدرت سے مجھے کوئی شبہ نہیں، البتہ بڑھاپے کی وجہ سے تعجب میں ہوں، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے۔